یہی وقت ہے ایمان پر جمنا۔ اس سے پہلے یہ خطرناک حالات نہیں تھے، اس سے پہلے یہ میڈیا ایسی بھوکتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، اس سے پہلے حکومت مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی، اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، اس سے پہلے یہ شرپسند عناصر اتنے طاقتور اور مضبوط نہیں تھے۔ اس وقت میں مسلمان اپنی مسلمانی ہر جگہ ظاہر کرتا تھا۔ آج یہ مخالف دور چل رہا ہے، آج یہ مخالف ہوا چل رہی ہے، آج یہ مخالف فضا چل رہی ہے، آج یہ مخالف سمت اور ڈائریکشن چل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہی مسلمان کو ٹوپی پہن کر رہنا، داڑھی رکھ کر کے جینا، مسلمانی کو باقی رکھ کر کے چلنا، ہر جگہ جائے تو اپنے اسلامی شناخت کو باقی رکھ کر کے چلنا، چاہے جو بھی ہو جائے شریعت میں کمپرومائز نہ کرے، اسلام میں کمپرومائز نہ کرے، دینداری میں کمپرومائز نہ کرے، یہ ہے وقت کا تقاضا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معزز دیگر خواتین، قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے مسلمانوں کا موجودہ حالات میں اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمنا، مخالفین اور ظالموں کی طرف سے آئے دن مظالم اور حالات پر جمے رہنا، اور دوسرے معنی کر یوں سمجھیے، آج موجودہ دور میں حکومت اور میڈیا، شرپسند عناصر، اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے اور اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو کمزور کرنے اور نعمت اسلام سے، نعمت ایمان سے محروم کرنے اور ہٹانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، باوجود اس کے مسلمانوں کا ان تمام حالات پر جمنا اور ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اس پر عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد یوں ہی جنت میں داخل کر دو جاؤ گے؟ حقیقت میں تمہارے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے اور جہنم نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن فرما بردار مسلمانوں جنت تمہیں یوں ہی نہیں دی جائے گی۔ جس چیز کو تم نے قبول کیا ہے، اسلام کو اپنایا ہے، ایمان کو اپنایا ہے، اس میں تمہیں آزمایا جائے گا، تم پر حالات ڈالے جائیں گے، تم پر پریشانیاں ڈالی جائیں گی، تم کو جھنجھوڑا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے اسلام قبول کیا یا تم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، تمہاری پرورش بھی بالکل سافٹ ہوئی، تم بڑے بھی ہوئے تو کوئی پریشانی تم تک آئی نہیں، تمہارے والدین نے تم کو بچا کے رکھا، بڑے ہو گئے، ظالموں کی طرف سے، کفار کی طرف سے کچھ حالات نہیں آئے، بالکل خروچ تک نہیں آئی اور تم مر گئے اور تم کو جنت ملی، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے ایمان لایا ہے تو تم پر حالات آئیں گے، تم نے ایمان کو قبول کیا ہے، اللہ کا ایک معنی ہے، تو تمہارے اس ماننے کے ان الفاظ کو جانچا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا، اب یہ آزمانا مختلف شکلوں میں ہوگا۔ مستہم البأسا، تمہیں آزمایا جائے گا تنگی کے ذریعے سے، فقر و فاقے کے ذریعے سے، تنگ دستی کے ذریعے سے۔ ظالم، نافرمان، حکمران، برسر اقتدار حکومت تمہارے کسی بات پر، تمہاری حق گوئی پر، اسلامی شناخت کا تم پر رکھنے پر، تمہارے نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، ظالموں کی طرفداری نہ کرنے پر، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے پر تمہاری جائیداد کو چھیننے کا کام کرے گا، تمہارے گھروں کو ڈیمولیشن کرنا چاہے گا، تمہاری پراپرٹی چھین لی جائے گی، تمہارا رہنا، تمہاری شناخت چھینی جائے گی، تمہاری سٹیزن چھینی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مستہم البأسا، تنگ دستی کے ذریعے سے تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا، اس کے ذریعے سے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ والضراء، مصیبتیں ڈال دی جائیں گی، پریشانی ڈال دی جائے گی، تم کو تنگ کر دیا جائے گا، حالات میں جکڑے جاؤ گے، تم محنت کرنا چاہو تب بھی محنت نہیں کر پاؤ گے، تم آگے بڑھنا چاہو تب بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، تم جتنی محنت کر رہے ہو تم کو اتنا منافع بھی نہیں ملے گا، اس سے بھی تم کو آزمایا جائے گا غیروں کی طرف سے۔ وزلزلوا، اور آزمانا، جانچنا اتنا ہوگا جیسے ایک ماچس کی ڈبی میں کنکر کو رکھ کر اس کو ہلایا دیا جائے تو اس کنکر کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے کیوں ہلایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات آ جائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ آخر میں یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ مسلمان اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کس چیز کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ تسبیح کا دھاگا گرنے پر، ٹوٹ جانے پر، اس کے دانے
مسلسل جس طرح گرتے ہیں اس طرح تم پر پریشانیاں اور حالات آئیں گے. وزلزلوا حتی یقول الرسول، اور ان پریشانیاں، ان مصیبتوں کے آنے پر تم اتنے پریشان ہو جاؤ گے کہ اس وقت کا نبی بھی پکار اٹھے گا کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ غلام ہیں اور ان کی مالکن ایک عورت ہے جو کہ کافرہ ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی مالکن نے چولہے پر جو روٹی پکائی جاتی ہے اس چولہے پر روٹی کے بجائے، توے کے بجائے حضرت خباب بن ارت کو رکھا جاتا ہے اور دہتی ہوئی آگ جلا دی جاتی ہے اور پھر ان کو تکلیف دی جاتی ہے. اور صرف اسلام لانے پر، ایمان قبول کرنے پر گھروں کے اندر گوشت کا شیخیں بنائی جاتی ہیں، باربیکیو بنائے جاتے ہیں، اور اس باربیکیو، اس شیخوں کو ایک لوہے کی زنجیر لے کر اس میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے. اس شیخ کی اس زنجیر میں گوشت کو ڈالنے کے بجائے اس گرم گرم زنجیر کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو داغ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کی پریشانیاں ان کو دی جاتی ہے. حالات سے پریشان ہو کر، تکلیف سے اکتا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور حضور کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حضور کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، ایمان میں لا چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، حالات پر حالات آ رہے ہیں، میری مالکن میں غلام ہونے کی وجہ سے چونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے حالات اور پریشانیاں دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ اسلام سے ہٹ جا ورنہ میں تجھے چھوڑیں گی نہیں. کیا کروں؟ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ خباب، تم اتنے پر ہی پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے جو قومیں مسلمان ہوئی ہیں ان پر اس سے بھی زیادہ تنگیاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں. مسلمانوں کو زمین میں دھسایا جاتا اور ایک ایک حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹ دیا جاتا، کبھی اتنا، کبھی اتنا، کبھی اتنا اتنا، اور پورے جسم کو کاٹ دیا جاتا، اور جب بچ جاتا تو بیچ میں سے تلوار ڈال کر اس کو ختم کر دیا جاتا. ایسی تکلیفیں دی جاتی. انسان کے بدن کے چمڑے کو خرچ خرچ کر نکال لیا جاتا، حتیٰ کہ صرف اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی تھیں، اور یہ صرف اور صرف اسلام لانے کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. خباب، تم اتنے پر پریشان ہو گئے؟ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جمے رہو، استقامت کے ساتھ جمے رہو، اللہ تبدیلی ضرور لائے گا. تلقین کرتے ہوئے حضور نے ان کو روانہ کر دیا. یہ حالات مسلمانوں پر آئے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی اللہ جل جلالہ عما والہ نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے سکرات کے وقت مرنے سے پہلے بلاتے ہیں. حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب کے فرزند حضرت یوسف وہ بھی نبی ہیں. نبی موجود ہیں، 4 خاندانوں میں اس نبوت کا سلسلہ جاری ہے. مرنے کے وقت اولاد کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ایمان کا کیا حال ہوگا، میرے مرنے کے بعد تمہاری دینداری کا کیا حال ہوگا، میرے مرنے کے بعد تم کس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، تمہارے دین کی میں فکر میں مبتلا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی نبی ہیں، بنیامین ہیں، یوسف بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے پوچھ رہے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے، وقت کا نبی ہے، اور نبی کی پرورش اور اپنے فرزند کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا ہے. ایک نبی ہو کر دوسرے نبی کو مرنے کے وقت میں
ایمان کی فکر کرتے ہوئے وہ مر رہا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، ہم ہوتے یا آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان مرنے سے پہلے ایمان کی فکر بعد میں، اسلام کی فکر بعد میں، بچی ہے تو اس کے حجاب کی فکر بعد میں، پردے کی فکر بعد میں، نوجوان ہے تو اس کی پاک دامنی کی فکر بعد میں، پہلے وہ یہ فکر کرے گا ما تأکلون من بعدی، ما تشربون من بعدی، ما تلبسون من بعدی، میرے بیٹے میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، میرے بیٹے میرے بعد تم کس گھر میں رہو گے، تمہارے لیے فلیٹ کی ضرورت ہے، تمہارے لیے تجارت کی ضرورت ہے، تمہارے لیے دکان کی ضرورت ہے، تمہارے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، تمہارا فیوچر کے بارے میں فکر مند ہوں، مرنے سے پہلے تمہیں ایک پوسٹ پر دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے میں تجھے تیری ذاتی گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے میں تجھے کار لیتے ہوئے کار میں گھومتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ فکر آج ماں باپ کی ہوتی ہے، اور یہاں نبی مرنے سے پہلے ایمان کی فکر کرتے ہوئے مر رہے ہیں، کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ ملک کی بڑی شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کسی باپ کو، کسی والدین کو، کسی پیرنٹس کو اس بات کا حق ہوتا کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی ایمان سے بے فکر ہو کر مرنے کا اگر حق ہوتا تو وہ انبیاء کو ہوتا، نبی کو ہوتا، رسول کو ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کر کے یہ کہا نبی بھی فکر مند ہیں تو امت کا کیا حال ہونا چاہیے، امت کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے اپنی اولاد کے تعلق سے۔ تو بزرگان محترم یہ وقت ہے موجودہ حالات میں اس ٹاپک کو چھیڑنے کا مقصد سمجھیے، حالات ہر جگہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور آئندہ اور سنجیدہ ہوتے ہوئے جائیں گے۔ میڈیا، حکومت، ڈپارٹمنٹ اور سرپسند عناصر، اسلام دشمن طاقتیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے کو وہ تیار نہیں دے رہے ہیں، ہر موقع پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش، ہر موقع پر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش، ہر موقع پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش، ہر موقع پر مساجد کو بدنام کرنے کی کوشش، ہر موقع پر مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش، ہر موقع پر مسلمان لیڈروں کی، علماء کی، اکابرین کو کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس زمان کالقابض القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، دین پر چلنا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا گویا ہاتھ میں آگ لینے کے مترادف ہوگا، آگ لینے کے برابر ہوگا۔ میں داڑھی رکھ کر آفس میں جاؤں سے ناگواری ہوگی، میں ٹوپی رکھ کر یہاں سے بنگلور کو سفر کروں، میں مسلمان کی حالت میں فلائٹ میں بیٹھ کر یہاں سے دلی چلا جاؤں، میں کسی سرکاری عہدے دار کے پاس انٹرویو کے لیے مسلمان ہو کر کے چلا جاؤں، یہ اسے ناگواری ہوگی، یہ آگ کے مترادف ہوگا۔ میں اگر ٹوپی پہن کر کے جاؤں گا تو پکا ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی، میں داڑھی رکھ کر کے جاؤں گا تو مجھے عزت نہیں ملے گی۔ داڑھی رکھنا، ٹوپی رکھنا، مسلمان اپنے آپ کو بتانا، اسے آگ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہوگا۔ ایسا زمانہ آئے گا، اور آج ہے زمانہ، آج ہے۔ ڈاکٹر اپنے پیشے میں ڈاکٹر ہیں، لائر اپنے پیشے میں لائر ہیں، وکیل اپنے پیشے میں وکیل ہیں، ایک تاجر اپنے پیشے میں تاجر ہیں، ایک بزنس مین اپنے پیشے میں وہ بزنس مین ہیں، لیکن وہ کہیں مسلمان نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹروں کو دیکھو آج کہاں مسلمانی آج ڈاکٹروں کے اندر موجود ہے، لائروں کے اندر دیکھو کہاں مسلمانی نظر آتی ہیں، صرف جمعہ کے اندر ملے گا، صرف نمازوں کے وقت میں ملے گا، جنازے کی نمازوں میں ملے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے اندر ان کی مسلمانی نظر آئے گی۔ باقی اگر عدالتوں میں چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، آفسوں میں چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، وہاں آپ کو مسلمانی نہیں ملے گی۔ تو آج مسلمان اپنی مسلمانی صرف محدود جگہ کے اندر محدود کر دیا ہے،
تو ایسا زمانہ کہ دین پر چلنا آگ کے مترادف ہوگا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو اپنی ڈاکٹری چھوڑنے کی ضرورت نہیں، لائر کو اپنی لائری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل کو اپنی وکیلی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، انجینئر کو اپنی انجینئر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تاجر کو اپنی تجارت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دکاندار کو اپنی دکانداری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کو اپنی کاروباری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس پیشے میں ہے، جو جس مشغولی میں ہے، جو جس آکوپیشن کے اندر ہے، وہ وہاں پر رہ کر مسلمان رہے۔ یہ آج اسلام کا تقاضا ہے، یہ آج ہمارے مسلمانی کا تقاضا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وقت ڈاکٹر اپنی جگہ رہے ڈاکٹر، لیکن وہ پہلے مسلمان رہے۔ آج تو اور زیادہ ہو گئے، اور زیادہ ہمیں اپنے اسلام پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات ہیں، حال ہی کے اندر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں رمضان میں چونکہ آخری عشر میں اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف میں آتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، تو اعتکاف کا وقت شروع ہونے سے پہلے حضرت کی طرف سے بلایا گیا تھا، میں گیا تو سوالات ہو رہے تھے، تو میں نے بھی ایک سوال کیا، حضرت ایسے سنگین حالات میں، حضرت ایسے خوف زدہ حالات میں، خطرناک حالات میں، کیا مسلمانوں کو ابھی بھی بس اسٹیشن میں، ابھی بھی ریلوے اسٹیشن میں، ابھی بھی ایسے پبلک پلیسز کے اندر نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا ابھی بھی مسلمان کو اپنے اسلام کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس وقت میں سب سے زیادہ ضروری ہے، یہی وقت ہے ایمان پر جمنا۔ اس سے پہلے یہ خطرناک حالات نہیں تھے، اس سے پہلے یہ میڈیا ایسی بھوکتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، اس سے پہلے حکومت مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی، اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، اس سے پہلے یہ شر پسند عناصر اتنے طاقتور اور مضبوط نہیں تھے۔ اس وقت میں مسلمان اپنی مسلمانی ہر جگہ ظاہر کرتا تھا۔ آج یہ مخالف دور چل رہا ہے، آج یہ مخالف ہوا چل رہی ہے، آج یہ مخالف فضا چل رہی ہے، آج یہ مخالف سمت اور ڈائریکشن چل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہی مسلمان کو ٹوپی پہن کر رہنا، داڑھی رکھ کر کے جینا، مسلمانی کو باقی رکھ کر کے چلنا، ہر جگہ جائے تو اپنے اسلامی شناخت کو باقی رکھ کر کے چلنا، چاہے جو بھی ہو جائے، شریعت میں کمپرومائز نہ کرے، اسلام میں کمپرومائز نہ کرے، دینداری میں کمپرومائز نہ کرے۔ یہ ہے وقت کا تقاضا۔ ایک اور چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، آج بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھائی سے پیش آتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ سامنے والا تمہارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا یہ بھروسہ نہیں۔ آپ اس کے ساتھ حسن برتاؤ کر رہے ہیں، اس کا خیرخواہی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہمدردی آپ دکھا رہے ہیں، اس کی اچھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں برسوں سے، لیکن سامنے والا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ آج یہ زمانہ چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں بھی آپ موجود ہیں، جہاں بھی آپ رہیں گے، آپ اخلاق سے ہی پیش آنا ہے، آپ کو حسن برتاؤ ہی آپ کو کرنا ہے، اخلاق ہمیشہ دکھانا ہے، اسلامی تعلیمات آپ کو ہمیشہ دکھانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہو، چاہے وہ آپ کی دکان کا بازو رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، مسلمان ہو یا کہ غیر مسلم ہو، آپ کو اپنے اخلاق کو ظاہر کرنا ہر حال میں لازمی ہے، چاہے وہ سامنے والا آپ کے اخلاق کا جواب اخلاق سے دے یا نہ دے۔ آج یہی دینداری ہے۔ یہ وقت ایسا چلا ہے، سامنے والا جیسا بھی ہو، اپنے کو خود کو اسلام پر، اخلاق پر باقی رکھنا، دینداری پر باقی رکھنا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال المؤمن یصیبہ البلاء۔ توجہ رکھیے، مسلمان پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس پر حالات نہ آئیں۔ اب الحمدللہ آج صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی، آج کس مسلمان پر حالات آئے، کس مسلمان پر مصیبت آئی؟ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس پر مصیبت آئی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ ہر دن ہر وقت مصیبت آتی ہے۔ یاد رکھیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شرپسند عناصر طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں بیٹھ کر وہ میٹنگیں کر رہے ہیں کہ آئندہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمیں میڈیا کو کیا مسئلہ دینا پڑے گا،
آئندہ ہمیں مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں اور کیا فساد مچانا پڑے گا، ہمیں اور کیا ڈرامہ کرنا پڑے گا، یہاں چل رہا ہے اور ہمیں کچھ پتا نہیں۔ یہی مصیبتیں ہیں، یہی حالات ہیں، یہی پریشانیاں ہیں، اور ایک دم کھل کر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ توجہ رکھیے، مسلمانوں پر مصیبتیں آنا، پریشانی آنا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ہر زمانے میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، یہ اللہ چاہتا ہے، لیکن وہ پریشانیاں دے کر کیوں، حالات دے کر کیوں، مصیبتیں دے کر کیوں، تنگدستیاں دے کر کے کیوں، حالات بگاڑ کر کے کیوں؟ توجہ رکھیے، یاد رکھیے، مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو سربلندی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو تو سربلندی تمہاری، فتح تمہاری، کامیابی تمہاری، سرخروئی تمہاری ہے۔ لیکن یہاں سرخروئی کیوں نہیں مل رہی؟ توجہ رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر انسان اور مسلمان ہوتا کہ جس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حالات نہ آئے، تو اس بات کے سب سے زیادہ حقدار وہ انبیاء کی جماعت تھی، وہ نبیوں کی جماعت تھی، وہ رسولوں کی جماعت تھی۔ رسول، انبیاء معصوم عن الخطا، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، کوئی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوتی، کوئی نافرمانی ان سے سرزد نہیں ہوتی، کوئی ناراضگی اللہ کی وہ نہیں مول لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ جتنی بھی مصیبتیں آئے ہیں، جتنے بھی حالات انسان کے پر آئے ہیں، لوگوں پر آئے ہیں، سب سے زیادہ حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں اگر آئی ہیں تو وہ انبیاء کی جماعت پر آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ سب سے زیادہ حالات وہ انبیاء کی جماعت پر آئے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا اللہ تبدیلی لانے کے لیے جب انبیاء جیسی معصوم جماعت پر سب سے زیادہ حالات لاتا ہے تو پھر عام لوگوں پر تو حالات آنا یہ یقینی ہے، یہ یقینی ہے، کمپلسری، لازمی ہے۔ یہ تو حالات جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ تبدیلی کے لیے لاتے ہیں، انقلاب لانے کے لیے حالات کو مسلمانوں پر ڈالتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت سی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنتیں کیے، سمجھایا لوگوں کو، ٹھڈی پکڑ کر سمجھایا، ہاتھ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھایا، 950 سال۔ بدلے میں کیا ملا؟ لوگوں کی طرف سے گالیاں، بدلے میں کیا ملا؟ لوگوں کی طرف سے پتھر، اور بدلے میں کیا ملا؟ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں، مصیبتیں برداشت نہیں ہوئی، ناقابل برداشت ہو گئی۔ 950 سال کے بعد 70-80 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ لیکن جو ظالم، جو ظلم کرنے والے، جو پریشانیاں دینے والے، جو مظالم کے پہاڑ توڑنے والے، حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں پر جو مظالم توڑتے تھے، ایک دن آیا ان تمام مظلوموں نے، ان تمام مسلمانوں نے وہ دیکھا کہ مظلومین نے دیکھا ظالم ڈوب رہے ہیں، ظالم تڑپ رہے ہیں۔ طوفان آیا اللہ کی طرف سے، عذاب آیا اللہ کی طرف سے، اور ایک کشتی کے اندر تمام فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، اور ان تمام مظلومین نے ایک ایک ظالم کا چہرہ دیکھا، ایک ایک تڑپانے والوں کو دیکھا، ایک ایک اسلام کو بدنام کرنے والوں کو دیکھا، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حکومتی عہدے کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکمرانوں کی طرف سے ہو، ایک ایک ظالم کے چہرے کو دیکھا مظلومین، اور دل کے اندر انہوں نے آہت بھری، راحت بھری، یہ ظالم مجھے ستاتا تھا، یہ ظالم ہمیں پریشان کرتا تھا، آج وہ مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کی طرف سے بھیک ان کو مدد نہیں پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کا کارنامہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہو گیا۔ یہ حضرت نوح کے ساتھ میں ہوا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو حضرت نوح کی پوری جماعت پر حالات لانے سے پہلے ہی تبدیلی لا سکتا تھا، انقلاب لا سکتا تھا، لیکن جو حالات آنے کے بعد حضرت نوح اور ان کی جماعت کی ایمان کی جو کیفیت بنی وہ اس سے پہلے نہیں بنی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انقلاب کا کام لیا۔ دوسروں کو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، بازار میں بیچ دیا گیا، 12 سال تک قید خانے میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب حالات نے تختہ پلٹ دیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ سے نوازا، ڈپارٹمنٹ مل گیا، فائنینشیل پورے سورسز ان کے ہاتھ میں آ گئی، پوری مملکت ان کے ہاتھ میں آ گئی، حکومت آ گئی۔ کیوں آئی؟ حالات پر جمے رہے، حالات پر استقامت کے ساتھ میں ڈٹے رہے، ایمان کا سودا نہیں کیا، عزت کا سودا نہیں کیا، پردے کا سودا نہیں کیا، پاک دامنی کا سودا نہیں کیا، حالات کا سامنا انہوں نے کیا، شرک کو قبول نہیں کیا، جہاں بھی جاؤ اسلام کو باقی رکھا، داڑھی رکھنے پر، اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر انہوں نے شرم محسوس نہیں کی، پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت سے نوازا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ حالات بہت زیادہ آئیں گے، حالات بہت زیادہ آئیں گے اور حالات آگے اور بگڑیں گے، لیکن یہ حالات ہمیں اور انقلاب لانے کے لیے ہوگا۔ آج حق گوئی اتنا بڑا گناہ ہو گیا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنویدھان کے دن میں انہوں نے حق بولا۔ ابھی حال ہی میں اتنے بڑے جو کہ ملکی نظر رکھنے والے ہیں، عالمی نظر رکھنے والے شخصیتیں، اکابرین، انہوں نے ظلم کو ظلم کہا، انہوں نے مظالم کو مظالم کہا، ناانصافی کو ناانصافی کہا، اور پھر آپ نے دیکھا میڈیا نے کیا کیا، آپ نے دیکھا اسلام دشمن طاقتوں نے کیا کیا، آپ نے دیکھا اس حکومت نے کیا کیا، کتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ایک لفظ جہاد کو لے کر۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان بھی سمجھنے کو تیار نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ممبئی کے اندر غیر مسلموں کے درمیان بیان کر رہے تھے، بیان ختم ہوا، آخر میں سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا۔ ایک غیر مسلم کھڑے ہو کر کے پوچھا، حضرت یہ بتا دیجئے، آپ کی پوری تقریر ہم نے سن لی، یہ بتا دیجئے کہ دہشت گردی، آتنکوادی اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ہی جواب میں اس مسئلے کو ختم کر دیا، یہ کہا جہاد نام ہے دہشت گردی ختم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدس عمل دیا ہی ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے، آتنکوادی کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام ہی تو جہاد ہے۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا ہے۔ یہ وقت ہے اسلام کو سمجھنے کا، اسلام کو پڑھنے کا اور اسلام پر جمے رہنے کا۔ یاد رکھیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا، حالات جو آتے ہیں وہ اسلام کو مضبوط، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، اور تبدیلی جب آتی ہے، انقلاب جب آنے والا ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات لاتے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، چاہے جو بھی ہو جائے ہم شرک کو قبول نہیں کریں گے، چاہے جو بھی ہو جائے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، چاہے جو بھی ہو جائے شریعت میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے میٹنگیں اور تبصرہ اور تذکرہ گھروں کے اندر ہونا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، گھر کی عورتوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ جو کچھ بھی حال ہی کے اندر جو ہوا ہے اس سے کئی سارے میسیجز ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔